بر حبیب خدا خاتم الانبیاء صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علی اولاد علی صلوات. اللہم صلی علی محمد. جناب سیدہ کی تشریف آوری پر صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. مولا امام زمانہ کی ظہور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی من قرأ اللہ سورہ مبارکۃ الفاتحہ. بابا سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رعية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر صاج ولا عرض ذات محاد ولا خلق ذو اعتماد. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي رحمته وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتز العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير الحق إلا أن يقولوا ربنا الله. صلوات پڑھیں گے محمد. صلی علی محمد وآل محمد. لامحدود حمد و توصیف اس علی الاعلیٰ کے لیے جو احسن الخالقین میں سے. عشرہ مجالس کا سلسلہ جاری و ساری. موضوع خدا اور حسین.
خدا بزرگ و برتر، وہ جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہ جو مصور ہے، تصویر بنانے والا ہے مگر اس کی تصویر کسی نے نہیں بنائی، وہ جو خالق ہے، خلق کرنے والا ہے، اس کی خلقت کسی نے نہیں کی، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ سورہ اخلاص کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ صمد ہے، وہ احد ہے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، یعنی نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ اس کو کوئی پیدا کر سکا، وہ بے نیاز ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لاڈ کرنا چاہتے ہو، جب رب سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو تو جا نماز پر جایا کرو، سجدے میں جا کر بس ایک بات کیا کرو۔ خدا کو یہ جملہ بڑا پسند ہے، کہتے ہیں کہ جب تم یہ اپنی زبان سے جملے ادا کرو گے، اے پروردگار تو بے نیاز ہے، یعنی تمام نیازی تیرے لیے ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور یہ گواہی دینے کے بعد خود کی عاجزی دکھاؤ کہ مالک میں غلام ہوں، تو آزاد ہے، میں فقیر ہوں، تو حاکم ہے، اے اللہ میں گنہگار ہوں، تو بخشش کرنے والا ہے، اے پروردگار عالم میں ساحل ہوں، تو عطا کرنے والا ہے، اے پروردگار میں قمر خمیدہ ہوں، تو بلند اور قائم ہے، اے پروردگار جس کی وجہ سے مجھے تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو علی الکبیر ہے، تو حی القیوم ہے۔ آیت الکرسی یاد ہے نا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پاک ہے وہ ذات کہ جو حی ہے یعنی زندہ ہے، جس کے وجود کی برکت سے کائنات کی ہر چیز قائم ہے۔ پروردگار عالم کے بہت سے نام، آج جس نام کا انتخاب کیا وہ ہے رحمان۔ رحمت پروردگار اسی کے لیے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی رب رحمان کا تذکرہ کرنا چاہ رہی ہوں تو ایسا صلوات پڑھیے کہ ہماری دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ بلند تر صلوات۔ وہ جس کے ناموں میں سے ایک نام ہے الرحمن، یعنی رحمت برسانے والا، رحمت کرنے والا۔ اب رحمت کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب اپنے بندے پر رحمت نازل کرنی ہو، لاکھوں دفعہ سنی بات، تو وہ بارش برساتا ہے، باران رحمت۔ وہ جو برس رہی ہے وہ رحمت ہے، وہ جو پانی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے وہ پانی نہیں ہے، وہ میری تخلیق ہے۔ جب خدا کسی چیز کو خلق کرتا ہے وہ اس کی رحمت بن جاتی ہے۔ تو پروردگار نے یہ منظور کیا اس بارش کو کہ اس کو کہا جائے وہ باران رحمت ہے، وہ برسات ہے، وہ میری بھیجی گئی ہے۔ تو ایک رحمت کی قسم یہ ہے۔ دوسری رحمت کی قسم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب مہربان ہو جاتا ہے، رحمت کرنا چاہتا ہے تو وہ گھروں میں رحمتیں دے دیتا ہے، گودیوں میں بیٹیوں کو دے دیتا ہے، تو وہ بیٹی رحمت کی رحمت بن کر زمین پر اتاری جاتی ہے۔ پھر جب خدا پھر سے رحمت کا مظہر دکھانا چاہے تو پھر گھروں میں ہم صوبیہ بازی کے کیا ہیں؟ مہمان ہیں۔ تو پروردگار عالم ہمیں مہمان بنا کر پھر رحمت کا تقاضا کرتا ہے۔ پھر رب کی رحمتیں کہ جب کوئی کسی کے گھر مہمان بن جاتا ہے تو جب وہ وہاں سے نکلتا ہے وہ اپنے ساتھ بلائیں باہر لے جاتا ہے، تکلیفیں باہر لے جاتا ہے، زحمتیں باہر لے جاتا ہے، یعنی وہ رب رحمان
وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی. ماں کے اندر رحمت ہوتی ہے نا، جب ہی وہ اپنے بچوں کو زیادہ چاہتی ہے. وہ جس کے پوری کائنات میں اربوں کھربوں انسان ہیں، وہ جو بس دیے چلا جا رہا ہے. جو اس کا نام لیوا ہو وہ اس کو دیے جاتا ہے، جو اس کا نام لیوا ہو وہ اس کو دیے جاتا ہے. جو فرش ازا حسین ابن علی کے ماننے والوں کو اس کی رحمت. یعنی المختصر جملے کو بند کروں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیعان حیدر کرار کو رحمتوں سے بھر دیا. کبھی بیٹی کی صورت میں رحمت دی، کبھی بارش کی صورت میں رحمت دی، کبھی مہمان کی صورت میں رحمت دی، کبھی رزق دے کر رحمت دی، کبھی اولاد دے کر رحمت دی، کبھی مال دے کر رحمت دیا، کبھی سکون دے کر رحمت دیا، کبھی نماز میں خوشی خصو دے کر رحمت دی، کبھی استغفار کرنے کی توفیق دی تب رحمت دی، کبھی ہمارے گھروں میں جناب سیدہ مہمان بنی تو وہ رحمت بنی. جب اہل بیت کا ذکر ہوا ہم فرش پر آئے تو ہم رحمت کے آنچل میں آئے، ہم رحمت کے سائے میں آئے. ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا توفیق پروردگار، یہ سب کیا ہے؟ یہ رحمت ہے. یعنی ہم اپنی زندگی میں ہر مقام پر رحمت کے محتاج ہیں. اب رب سبحانہ و تعالیٰ رحمت کو ہٹا لے تو ہمارے چہرے سیاہ پڑ جائیں، پھر ہمارے دل جو پتھر کی مانند سخت ہو جائیں. یہ جو آنکھوں سے بہتا ہوا آنسو عشق حسین، یہ رحمت. یہ ہماری زندگی جو حسین مولا کے صدقے سے ملی وہ رحمت. یہ جو جناب سیدہ کی دعا تھی کہ ایک قبیلہ ہے جو میرے حسین کو روئے، وہ رحمت. وہ قبیلہ آپ کو بنا دیا گیا تو رحمت. آپ فرش ازا کی زینت بنے تو رحمت. آپ نے ذکر حسین سنا تو رحمت. آپ نے ذکر حسین کو وصول کیا تو رحمت. آپ نے ذکر حسین پر جھومے وہ رحمت. زندگیاں محمد علی محمد بلند تر صلوات صلی علی وہ رب رحمان کہ اس کو پسند ہے رحمان کہلوانا، کہ اس نے قرآن میں پورا ایک سورت دے دیا، سورہ رحمان. قرآن میں جو سورہ یاسین ہے، کسی مقام پہ شاید جملہ دہرایا ہوا آپ لوگ کے ذہنوں میں ہوگا. سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہتے ہیں. جب قرآن میں دل ہے تو دل میں محبت آ جاتی ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ عشق ولایت ہے کل جملے میں، کہ ولایت ہر دل پر نازل نہیں ہوتی. جب سورہ یاسین دل ہے تو پھر دل میں محبت بھی تو ہوگی. جس دل میں محبت ہوگی تو پھر اس دل میں فیمیل کی محبت ہوگی. فیمیل کی محبت ہوگی تو پھر اس کی دلہن بھی ہونی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی بھی دلہن اگر کسی کو قرار دیتا ہے تو وہ سورہ رحمان کو بناتا ہے. تو اگر سورہ یاسین دل ہے تو اللہ نے اس کو خوبصورت دلہن دی ہے جس کو سورہ رحمان کہتے ہیں. یعنی یاسین کے دل میں، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے جملہ کہوں، اگر ہم سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، قرآن کا دل پڑھ رہے ہیں، تو دل میں محبت ہوگی سورہ رحمان کی بھی. یعنی جو ہم نے تلاوت کی یاسین کی مگر ہمیں ثواب ملا، اس دل میں جو محبت تھی دلہن کی اس کا بھی ہم کو ثواب ہے. زندگیاں جو آپ جملہ محفوظ کریں، اس دل میں جو محبت تھی سورہ رحمان کی اس کا بھی ثواب ملا. اب ہم نے رحمان کا جب ذکر کیا سورہ رحمان میں، جب ہم بار بار یہ جملہ تکرار کے ساتھ پڑھ رہے تھے سورہ رحمان میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ کو پتہ ہے کتنی مرتبہ یہ آیت دہرائی گئی ہے؟ ہم بس رٹا لگا دیا، بس یہ فَبِأَيِّ آلَاء پتہ وطہ نہیں، کبھی گنا نہیں، زحمت توفیق نہیں ہوئی. 31 مرتبہ 31 ٹائمز اللہ نے اسی آیت کو دہرایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یعنی یہ جو دلہن ہے سورہ رحمان، سورہ یاسین کی،
وہ دراصل یاسین نہیں ہے، وہ دراصل ہے حسین. مطلب حسین کے دل میں جو رہتی ہے دلہن وہ رحمان ہے. جملے کو اگر رنگ چڑھا دوں، حسین کے دل میں جو رباب رہتی ہے، جو سکینہ رہتی ہے، اس کو رحمان کہتے ہیں. یعنی ہم حسین جب سورہ یاسین کو پڑھ رہے ہیں تو ہم دراصل گھرانے اہل بیت کی مدح کر رہے ہیں. ہم گھرانے اہل بیت کے اس سورہ میں ذکر کر رہے ہیں اور خدا کے قریب جا رہے ہیں، قربت حاصل کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص، کیونکہ وہ رحمان ہے نا، رحمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ چاہے جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، رحمت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، حاوی ہے، برتر ہے، افضل ہے، بلند ہے. میری رحمت کا موازنہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. چل ٹھیک ہے، جملہ سمجھ میں آ گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اگر کوئی گناہ گار معصیت کرے، وہ میرا ماننے والا ہو، یکتا کا ماننے والا ہو، توحید پرست ہو، مگر پھر دنیا کی رنگینیوں میں محو ہو جائے، اس کو سجدے کی توفیق نہ ملے، عبادت کا شوق نہ ملے، اولاد کی محبت غالب ہو گئی، بہت سے پریشانیوں میں ہیں. بعض اوقات پریشانیاں ذکر پروردگار سے دور کر دیتی ہیں، بعض دفعہ پریشانیاں ذکر پروردگار میں مشغول کر دیتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جب کوئی میرا بندہ، میرے ماننے والا، جو گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر دوزخ کی آگ میرے غیظ و غضب کی اتنی زبردست ہوگی کہ جو دنیا میں نے 7 سمندر تخلیق کیے ہیں، ان کے پانی کو اکٹھا کر کے جہنم کی آگ میں بھی ڈالوں تو وہ آگ بجھ نہیں سکتی. تو پھر آپ سمجھ رہے ہیں پروردگار عالم کی معصیت کرنے کا انجام دنیا کے ساتھ، میں نے گلاس نہیں کہا، 7 سمندر کی گہرائی کے اندر جو مخلوقات رہتی ہیں، آج تک سائنس اس کی تحقیق نہیں کر سکی پوری طرح سے کہ کون کون سی مچھلیاں خدا نے بنائی ہیں. جب ڈائیو کیا جاتا ہے سمندر کی تہہ میں جانے کے لیے، تو جب وہ اگر زیادہ گہرائی کے اندر جائیں گے تو شاید ممکن ہے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مر جائیں. تو زندگی کی وجہ سے سمندر کی تہہ میں بھی انسان پہنچ نہیں سکتا. پھر اے انسان، جو تو خدا کی حمد و توصیف سے پیچھے جا رہا ہے، یہ جو سانس لے رہا ہے یہ رب کی رحمت سے لے رہا ہے. سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ یعنی ہم چاروں سمت سے خدا کی رحمت میں گھرے ہوئے ہیں. تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر اس شخص نے مجھے چھوڑ دیا تو میں 7 سمندر کے پانیوں کو اپنی دستے قدرت سے چاہوں تو جہنم کی آگ کو بجھا دوں، لیکن کیونکہ وہ میرے غیظ و غضب کی آگ ہے تو وہ بجھ نہیں سکی، کیونکہ وہ زبردست آگ ہے. رب رحمان، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. غضب کیا تھا؟ آگ. رحم کیا ہے؟ پانی. پانی چاہے تو آگ کو بجھا سکتا ہے، مگر غضب ایسا جو کائنات کو پال رہا ہو، جب پالنے پہ آتا ہے پھر پوچھتا نہیں ہے کہ تم سجدے کیوں نہیں کر رہے، تم نے میری حمد و توصیف بجا کیوں نہیں لائی، میں نے تمہیں پہننے کے لیے دیا، میں نے تجھے کھانے کے لیے دیا، میں نے تجھے سانس دی، میں نے تجھے دل دیا، میں نے آنکھ کان اور ناک دیے، تو سنتا میری وجہ سے ہے، تو کھاتا میری وجہ سے ہے. میں نعمت چھین لیتا تو بھوکا رہتا، مگر میں نے ہر رات تجھے پیٹ بھر کے کھلا کر تجھے سلایا. یہ میری رحمت کا تقاضا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ نعرہ حیدری، یا حیدری، یا قرآن نعمت بلند ترین سلوات، اللہم صلی علی محمد محمد. جب اللہ نے اتنی نعمتیں دے دی
تو شکرانے کے لیے صلوات تو بلند ترین پڑھنا چاہیے. محمد والے محمد بلند ترین صلوات. رب رحمان فرما رہے ہیں میرا غضب میری آگ ہے، میری رحمت وہ 7 سمندر ہیں. وہ 7 سمندر کا پانی بھی ڈالوں تو وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ میرے غضب کی آگ ہے. بار الہ اب کیا کریں؟ تو آپ نے جملہ فرمایا میں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں. مالک ہم گناہ گار، تو ہم کیا کریں گے؟ جب 7 سمندر تیرے غضب کی آگ کو بجھا نہیں پا رہے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ ہم جتنا بھی چاہیں تیرے قریب آئیں، شیطان ہمیں صراط المستقیم سے ہٹا دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میں آتے ہوئے جب مطالعہ کری تھی تو اس میں اچانک آیت میرے ذہن میں آئی، تو اس میں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے گناہ کر لیا نا، میں ہوں رحمان، رحمت کرنے والا. جب تم بار بار میری رحمت کے سائے میں گھرے ہوئے ہو، چلو اس جہاں بھی صحیح، جب اس دنیا میں تم میری رحمت دیکھنا چاہتے ہو، میں چاہوں تو اس آگ کو تمہارے لیے بجھا سکتا ہوں، مگر اس میں ایفرٹ کرنا پڑے. ایفرٹ کیا کرنا پڑے گی؟ کہ تم نماز کی طرف آؤ، سجدے کی طرف آؤ، ندامت اور پشیمانی میں ایک آنسو بہاؤ. میں اپنی رحمت کا تمہیں جلوہ دکھاؤں گا کہ میں تم پہاڑوں کی مانند سخت سے سخت گناہ کرو اور سمندر کی جھاگ کے مطابق سخت سے سخت گناہ کرو، ریگستان کی ریت کے ذرے کے مطابق تم بھر بھر کے گناہ کرو، مگر وہ جو میرے غیظ و غضب کی آگ دنیا کے 7 سمندر نہیں بجھا سکتے، میں تیری آنکھوں سے بہتے ہوئے ایک آنسو سے اس آگ کو بجھانے پہ قدرت رکھتا ہوں. اس کو بولتے ہیں رحمان، رحمت کرنے والا. بات تمام ہو گئی. کل ہم اللہ کا نام پیش کریں گے غفور، یعنی مغفرت کرنے والا. غفور کہیے یا غفار کہیے، دونوں کا مطلب ہوتا ہے مغفرت کرنے والا. آج فرش عذاب بچھا حسین مولا کی ماں آئیں، وہ جن کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں صرف رحمت کی. پروردگار عالم وہ فاطمہ زہرا کہ ان کے بابا کے جانے کے بعد جن کو ستایا گیا، جن کو رلایا گیا، جن کو جھوٹا کہلایا گیا، فاطمہ زہرا نے بڑے غم دیکھے. غموں میں سے پہلا غم کہ جب ان کے بابا اس دنیا سے چلے گئے. بیٹی کے لیے دن دیکھنا بڑا سخت ہے کہ اس کے بابا کا جنازہ رکھا ہو. وہ لوگ دعویٰ کریں کہ ہم ان کے غلام ہیں، پھر بعد میں کرسی کے چکر میں نبی کے جنازے کو چھوڑ دیا جائے اور کرسی کے چکر میں ایک دوسرے پر سینہ جھپٹی وغیرہ کرنا شروع کر دیں. وہ فاطمہ زہرا کہ جب بابا رخصت ہو گئے، بیوی رونا چاہتی تھی. وہ کہتے تھے کہ اے علی، فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. کیا وہ بلند آواز سے گریا کرتی تھی؟ جس کی بیٹیوں بلند آواز سے کبھی بابا کے سامنے کلام نہیں کر سکی، وہ جو بابا کے سامنے بے حجاب نہیں آ سکی، وہ فاطمہ زہرا. علی سے کہا جاتا ہے کہ فاطمہ سے اب کہو کیا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. علی مولا فرما رہے ہیں میری زوجہ کوئی بلند آواز سے گریا تو نہیں کرتی. اے مسلمانوں، وہ بیٹی ہے، اس کے سینے میں اپنے بابا سے محبت کا دل بھی تو دھڑکتا ہے. کوئی انصاف کی بات تو کرو. باپ اس دنیا سے چلا گیا ہو، کیا بیٹی کو حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے بابا کا ماتم کر سکے؟
وہ مسلمان کہنے لگے اے علی ہمیں معلوم ہے سیدہ بلند آواز سے گریہ نہیں کرتی، مگر جب بھی فاطمہ گریہ کرتی ہیں جناب سیدہ کے آنسو جب فرش پر گرتے ہیں تو مدینے کی زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے، زلزلے کی شدت کی وجہ سے ہمارے بچے سہم جاتے ہیں، ہماری بیویاں ڈر جاتی ہیں، ہمیں اپنی بیوی سے بچوں سے بڑا پیار ہے، فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ مولا متقیان نے فرمایا تمہیں اپنی بیوی بچوں سے پیار ہے تو کیا مجھے فاطمہ سے حسن و حسین سے پیار نہیں ہے؟ تم ہمارے نبوت کے در پر آ کر یوں بلند آواز سے گریہ کر رہے ہو، جانتے نہیں یہ کون سا در ہے جہاں رسالت ماں سلام کر کے آتے تھے۔ ارے مسلمانوں نے فاطمہ زہرا کو ارے وہ دن دکھا دیا کہ بی بی کے دروازے پر آگ لائی گئی۔ ارے جناب سیدہ روایت نے لکھا 6 ماہ سے محسن کے ساتھ حاملہ رہی۔ ارے مجھے بتائیے گا جب کسی نے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے جب ذکر کرنے لگے، ایک مرتبہ مولا کی ماں کا ذکر کیا، مولا نے کہنا شروع کیا آئے میری زخمی ماں، آئے میری ماں کی پسلیاں شہید ہو گئی، آئے میری ماں کا محسن مارا گیا۔ وہ آنے والا کہنے لگا اے میرا کریم مولا اپنی ماں کا ذکر کرتے ہوئے روتے کیوں ہو؟ مولا نے کہا مجھے ایک سوال کا جواب دو، جب کوئی عورت حاملہ ہو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جاتا ہے؟ وہ آنے والا کہنے لگا مولا سب گھر والے ناز اٹھاتے ہیں، مولا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، مولا جو مانگتی ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، مولا گھر کے باہر قدم نہیں رکھنے دیا جاتا، مولا ہر کوئی اس کو ناز سے رکھتا ہے۔ مولا کہنے لگے ہائے میری ماں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، ہائے میری ماں محسن کے ساتھ 6 ماہ سے حاملہ رہی مگر میری ماں کے دروازے پر آگ لے آئے، کہتے ہیں آگ لگا دی گئی، ہٹے کٹے 80 لوگوں نے گزرنا شروع کیا، ارے نیچے حسین کی ماں نے تڑپنا شروع کیا، ارے دروازے پر کیل موجود تھی، کہتے ہیں ماں فاطمہ زہرا کے پہلو میں پیوست ہو گئی، محسن مارا گیا۔ ارے فاطمہ زہرا اس کیفیت میں کہنے لگی ارے یاد ہے نا حسن مولا دیکھتا رہا، ارے جب تک زندہ رہا اس گلی سے مولا گزرتے نہیں تھے، ارے یہاں میری ماں کو تماچا لگایا گیا تھا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اس نے بڑے مان سے حسین کو پالا، اس نے بڑے لاڈ سے حسین کو پالا۔ آئے میں روانگی کے مسائل پیش کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا اب پہنچے، ایک مرتبہ دل کو تھام کر ارے رخصت آخر کو آئے، نانا رسول خدا کے مرکز پر آ کر سلام کیا، کہنے لگے نانا سلام ہو، تیرا غریب حسین تجھ سے ملنے آ گیا، نانا مدینہ تنگ ہو گیا، نانا مدینے رہنے نہیں دیتے، نانا آپ کو یاد ہے اس مدینے کی گلیوں میں ارے آپ بھیا حسن اور مجھ کو اٹھا کر عیدگاہ لے کر جاتے تھے، اس مدینے کی گلیوں میں نانا آپ کا حسین کھیلا کرتا تھا، نانا اس مدینے کی گلیوں میں آپ کی خوشبو سی آتی ہے، نانا حسین پر مدینے کی گلیاں تنگ پڑ گئی، نانا تیرا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، اے نانا دعا مانگو، ارے تیری شبی علی اکبر سلامت رہے نانا، ارے جب جب مجھے آپ کی زیارت کا شرف عطا ہوتا میں اپنے فرزند علی اکبر کو دیکھتا، نانا میں صغرا کو تنہا چھوڑے جا رہا ہوں، نانا میری بچی جب آئے چراغ جلانے کے لیے جو دعا مانگے اس کی سن لینا، نانا میری صغرا آیا کرے گی، چراغ جلا کر دعا کرے گی، اے نانا میرے اکبر کو لمبی زندگی عطا ہو، ارے صغرا کو کیا پتا عصر عاشور علی اکبر مارا جائے گا، حسین کا لشکر مارا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ جب حسین مولا روتے 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 غش کر گئے،
غشی میں کیا دیکھا؟ رسالت ماں تشریف لائے ہیں مگر بال میں خاک موجود ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہے، امامہ کھل چکا ہے، لباس ایک مرتبہ آنسوؤں سے تر ہے، باہوں کو پھیلا کر کہتے ہیں آجا میرا لال آجا، تیرا نانا تجھ پر قربان ہو جائے، اے میرے دین کو بچانے والے، ارے خدا تجھے کامیابی دے، اے حسین جو بچپن مجھ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو وفا کرنا۔ مولا حسین فرماتے ہیں نانا مجھے یاد ہے، تیرے دین کو کیسے بچانا ہے مجھے بتا۔ جناب رسالت مآب نے فرمایا اے حسین اکبر کے سینے میں برچھی کھینچو گے کیا قبول ہے؟ نانا قبول کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کہا اصغر کو تیر لگے گا حسین، تیرا ننھا بچہ مارا جائے گا حسین۔ کہا نانا تیرا دین بچتا ہے میرا اصغر قربان۔ کہا اونو محمد کے لاشیں اٹھا سکو گے حسین؟ کہا نانا تیرا دین بچتا ہے تو میرے اونو محمد قربان۔ کہا اے حسین ابھی کمر مضبوط ہے، عباس شاہ نے کٹا کے مقتل میں سو جائے گا، حسین عباس دے سکو گے؟ کمر ٹوٹ جائے گی منظور ہے۔ کہا نانا تیرا دین بچ جائے گا تو منظور ہے۔ ایک مرتبہ کہا اے میرے لال خدا کا دین ایسے نہیں بچ سکتا، نانا کیا چاہیے؟ کہا زینب کی رضا چاہیے، کیا دے سکے گا حسین؟ حسین مولا خاموش ہو گئے۔ کہا سکینہ کو بڑے تماچے لگیں گے حسین، دامن میں آگ لگے گا حسین، شام غریبہ میں بہنیں اجڑ جائیں گی حسین، کیا دے سکو گے؟ کہا نانا اگر لا الہ الا اللہ بچ جائے گا، محمد رسول اللہ بچ جائے گا، علی ولی اللہ بچ جائے گا، میں زینب کی چادر بھی دوں گا، میں اپنی سکینہ کے بالیاں بھی دوں گا، میری بچی کو تماچے بھی لگیں گے تو میں سب دوں گا، بس تیرا دین بچ جائے گا۔ رسالت مآب نے کہا ہاں حسین میرا دین بچ جائے گا، بس جیسے تیسے مرقد رسالت مآب سے چلے۔ کہتے ہیں اب تک حسین نے خود کا دل سنبھالے ہوئے تھا۔ راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا حسین کی حالت غیر مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اب جب ماں کی مرقد کو دور سے دیکھا، حسین چھوٹے بچے کی طرح بھاگتے ہوئے مرقد فاطمہ زہرا پر گر گئے۔ ایک مرتبہ مینار سے لپٹے جیسے ماں فاطمہ زہرا کی گود میں سو رہے تھے۔ کہتے اماں تیرا حسین غریب ہو چکا، اماں تیرا حسین مظلوم ہو چکا، اماں اماں حسین آخری رخصت کو تیری زیارت کرنا چاہتا ہے۔ مرقد فاطمہ زہرا پر حسین مولا روتے رہے، کہتے رہے اماں جان دل پھٹ رہا ہے، حسین آپ سے دور کیسے رہے گا، میں آپ کے بنا جی نہیں سکتا۔ اماں مائیں تو دعائیں کرتی ہیں، میرے حق میں دعا کرنا، خدا مجھے وہ جگرا عطا کرے اکبر کے سینے سے برچھی کھینچ سکوں، اصغر کا جنازہ اٹھا سکوں، سکینہ کی ایک مرتبہ زندان میں قبر بنتا ہوا دیکھ سکوں۔ مصائب سناتے رہے تا دیر مولا حسین مظلوم کربلا گریا کرتے رہے۔ بس آخری جملے کہتے ہیں کہ امام روتے 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 غش کر گئے۔ عالم غشی میں دیکھا ایک اجڑی ہوئی ماں اپنے فرزند سے کہہ رہی ہے آجا حسین آجا، ارے تجھے کیا لگتا ہے تو چلا جائے گا، ماں قبر میں کوئی آرام سے رہے گی، ارے میں نے تو چکیا 20 گھر پالا، حسین تو مدینہ چھوڑ، ارے میں جنت البقیع چھوڑ کر جہاں جہاں تو جائے گا، تیری اجڑی ہوئی ماں فاطمہ تیرے پیچھے پیچھے تیرے ساتھ چلے گی۔ حسین ماں کا وعدہ ہے، ماں کربلا میں تیرا ساتھ دے گی، حسین ماں کا وعدہ ہے جب تو اسی سے زمین پر آئے گا تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کرے گی حسین۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارلہ جب واسطہ امام حسین اسلام کی مظلومیت کا بنیان فرش ازا صوبیہ باجی کے شوہر اور بچوں کے ساتھ سدا آباد و شاد فرما۔ مالک ان کی بیٹیوں کے نیک اور اچھے نصیب فرما، ان کے بیٹے اصغر کو طولانی عمر طولانی حیات نصیب فرما۔ حاضرین محفل کی تمام حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بانیان فرش ازا کی تمام حاجات کو فرش کو بچھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے بار الہ میں بھی شابی کو مومنہ کا بھائی عطا فرما۔ پروردگار میری بہن کو بھی بیٹا عطا فرما، عالیہ بھی کو بیٹا عطا فرما، نورینہ بھی کو بیٹا عطا فرما، آمنہ کو صاحب اولاد بنا، شہری کو صاحب اولاد بنا، جتنی میری بہنیں سب نے دعا کے لکھا تھا رباب کو صاحب اولاد بنا۔ اے رب سبحانہ وتعالیٰ ان کی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ حاضرین محفل میں بچے بیٹھے ہیں، رب سبحانہ وتعالیٰ انہیں دینی اور دنیاوی تعلیم میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے والدین کو طولانی عمر طولانی حیات نصیب فرما۔ ہمارے بھائیوں کو لمبی زندگیاں عطا فرما۔ کسی گھر میں پریشانی اور تکلیف ہے تو ان کی پریشانی اور تکلیفوں کو دوری عطا فرما۔ جو کوئی بیمار ہو بواسطہ مولا سید سجاد شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ جو بے گھر ہو انہیں اپنا گھر عطا فرما۔ اے رب سبحانہ جو قرض دار ہو اس کا قرض غیب سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور سب کے گھروں میں ذکر امام حسین اسلام کو جاری و ساری فرما۔ آنٹی حسینہ اور ان کے بچوں کو آباد و شاد فرما، ان کے شوہر کے روزگار میں برکت عطا فرما، ان کے بیٹوں کے اچھے نصیب فرما۔ پروردگار عالم جو کچھ مانگ رہے ہیں اسے عطا کر کے ہم پہ احسان فرما۔ اے بار الہ ہماری تمام حاجتوں میں سے سب سے بڑی حاجت قائم عالم محمد کا ظہور میں تاجیل فرما۔ جب ہمارا مولا آ جائے تو ہمیں لبیک کہنے والوں میں شامل فرما۔ اس گھر کے تمام مرحومین کی مغفرت و بلند درجات فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق وآل اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم بفاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا وعقد الحاجۃ وصلی اللہ محمد وآل محمد۔ اللہم بفاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا وعقد الحاجۃ وصلی اللہ محمد وآل محمد۔ اللہم بفاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا وعقد الحاجۃ وصلی اللہ محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ دعا کی قبولیت کے لیے محمد وآل محمد صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ ماتم حسین۔